بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القاعدون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان عرض أول الدين معرفة وكمال معرفة التصديق به وكمال التصديق به توحيده ثم الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Respected مومنین و مومنات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلام دینا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. میں آپ اور اپنی ماں بہنوں کو بیٹھیوں کو سلام عرض کر رہا ہوں, آپ جواب تو بلند آواز سے دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. خدا کا نام بہت بلند ہے, بلند آواز سے لیجئے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, یا علی. حیدری, یا علی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سرمایہ مت کریں, صلوات پڑھنا عبادت ہے اور بہت عظیم عبادت ہے, یہ ملائکہ کرتے ہیں. بار دیگر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے جب دین حق کو بنا دیا, سارے قانون بنا دیے, اس وقت آپ نے حبیب کو بھیجا. حبیب نے زحمتیں اٹھائی, پاک مصطفیٰ زحمتیں اٹھاتے رہے, اپنے خاندان کو زحمتوں میں ڈالتے رہے, اپنے اہل و عیال کو زحمتوں میں ڈالتے رہے. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہوا, نبوت ختم ہوئی خاتم الانبیاء پر. نبوت ختم ہو چکی ہے, سید المرسلین خاتم النبیین تھے. آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. دیکھیے یہی ہمارا نظریہ ہے. مسلمان وہی ہے کہ جو پاک محمد مصطفیٰ کو آخری نبی مانتا ہے. قادیانی
مرزائی جنہیں ہم کہتے ہیں، ان سے ہمارا اختلاف یہی ہے، وہ متفق علیہ، یہ فیصلہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں کیونکہ وہ سلسلہ نبوت کو آگے چلا رہے ہیں۔ یہ بعض دفعہ سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہماری جوان بچیاں کوئی قادیانوں سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ تو وہ قطعاً مسلمان نہیں ہیں علماء کے نزدیک، کیونکہ ہمارے پاس جو کلیہ ہے وہ کلیہ یہی ہے کہ جو بھی خاتم النبیین کی ختم نبوت کا جو بھی انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ تو انکار کرتے ہیں، صریحاً انکار کرتے ہیں۔ اب اس تاریخ میں اتنا خون بھرا ہے، اتنے حقائق ہیں، لیکن کہیں جگہ پہ ہم لوگ پرکھ نہیں پاتے کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ سچ اور جھوٹ کا جدا کرنا بہت مشکل ہے۔ سب سے مشکل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ سچ اور جھوٹ کو جدا کرنا۔ یہی تو انسان کر نہیں پاتا۔ اگر لوگ سچ اور جھوٹ کو علیحدہ علیحدہ کر سکیں تو آج کوئی بھی کائنات میں ایسا نہ ملے کہ جو سچوں کو چھوڑ کر جھوٹوں کی اقتدا کر رہا، منافقوں کی اقتدا کر رہا۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ یہی سوال اٹھتا ہے زیادہ تر کہ بھائی یہ چاند کے مسئلے پر مشکل بن گئی ہے، مجتہد نے یہ کہہ دیا، مجتہد نے وہ کہہ دیا۔ ہمارا اشارہ یہ ہوتا ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مجتہدین کو نعوذ باللہ برا بھلا کہیں، انہی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں۔ ارے بھائی، مجتہد کیا امام ہے؟ نہیں۔ مجتہد معصوم ہے؟ نہیں۔ مجتہد سے خطا ہو سکتی ہے؟ ہاں۔ مجتہد فیصلہ کیسے لیتا ہے؟ مجتہد کے پاس تولنے کا، ناپنے کا ترازو کیا ہے؟ ہم ہی لوگ ہیں نا، ہم لوگ گواہی دیں گے۔ ہم لوگ بعض فتوے لے کر آ جاتے ہیں، دیکھیے جی مجتہد نے یہ فتویٰ دیا، لیکن یہ ماحول کے مطابق غلط ہے۔ اس میں قصور مجتہد کا نہیں ہوتا، قصور ہمارا ہوتا ہے۔ ہم 10 آدمی، 15 آدمی، 20 آدمی، منہ پہ داڑھی بھی رکھی ہے، ماتھے پر سجدوں کے نشان بھی ہیں، ظاہراً عادل بھی ہیں، ہم جا کر انہیں بتاتے ہیں کہ یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں۔ یہاں سے میونخ سے اگر 15 سے 20 آدمی آغا سیستانی صاحب حفظہ اللہ کو فون کرے اور فون کال کر کے کہہ دے کہ چاند نکل آیا ہے، تو آغا سیستانی پہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اعلان کر دے کہ میونخ والے عید کر لیں۔ گواہی ہم لوگوں نے دی، انہوں نے نہیں دی۔ ہم یہاں رہ رہے ہیں، وہ نہیں رہ رہے۔ وہ وقت کے امام نہیں ہیں کہ جو علم غیب جانتے ہیں، ہماری گواہی پر وہ فتویٰ دیں گے۔ قصوروار ہم ہیں، وہ نہیں ہیں۔ ہم لوگوں نے غلط گواہی دی۔ ظاہر 2 عادل شخص آ کر اگر گواہی دے دے تو کیا ہوتا؟ مثلا ہم پر کبھی کبھی اعتراض کیا جاتا ہے، دیکھا یہ مولانا صاحب ہیں، انہوں نے مسلم لڑکی کا ایک انگریز غیر مسلم کے ساتھ نکاح پڑھ دیا۔ کرتے ہیں نا، لڑکیاں ہماری نہیں ہوتی، لڑکیاں پبلک میں سے ہی ہوتی ہیں، ہم میں سے کسی ایک کی بچی ہوتی ہے، لیکن اس میں قصور بیچارے مولانا کو قصوروار ٹھہراتی ہے پوری کمیونٹی۔ کیوں؟ اس نے نکاح پڑھا ہے۔ مولانا کا قصور کیا ہے؟ شریعت نے ایک عالم کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ اگر لڑکی بھی مسلمان ہو
لڑکا بھی مسلمان ہو تو تم نکاح کر دو۔ اب جب لڑکا ایک عالم کے سامنے بیٹھ کر اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ رہا ہو تو ایک عالم کا فریضہ یہی بنتا ہے کہ اس کو مسلمان تسلیم کرنا۔ مثلاً آپ ایک لڑکی اور لڑکا لاتے، آپ کہتے ہیں مولانا صاحب معززین 2 4 10 کہتے ہیں مولانا صاحب یہ لڑکا مسلمان ہو گیا ہے، لڑکی پہلے سے مسلمان، آپ نکاح پڑھ دیجئے، ہم نکاح پڑھ دیں گے، یہی کر سکتے ہیں نا۔ قصور ہمارا نہیں ہے، قصور اس عاقلہ، اس بالغہ، اس پڑھی لکھی خاتون کا ہے کہ جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے اور وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی نعوذ باللہ کوشش کر رہی ہے۔ ایک عورت مسلمان، قرآن کا فیصلہ ہے، غیر مسلم کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، شادی نہیں رچا سکتی۔ ہاں ظاہراً اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ لیا، ہم نے اس کا نکاح پڑھ دیا۔ اب عورت جانتی ہے کہ وہ چند دنوں کے بعد اپنے اصل دین پر لوٹ گیا ہے، تو یہ شریعت کہتی ہے کہ اس کا نکاح باطل ہے، اور اس کے بعد اگر یہ اس کے ساتھ رہتی ہے تو اس کا رہنا حرام ہے۔ صلوات پڑھیے امام زمانہ کی آمد۔ تو مجتہدین کے پاس بھی یہی ترازو ہوتا ہے، ان کے پاس ایک مسئلہ اخذ کرنے کے لیے ہزاروں روایتیں ہوتی ہیں، پہلے قرآن، اس کی آیتیں، اس کے بعد حدیث رسول، اس کے بعد حدیث آل محمد، اس کے بعد روایات، ہزاروں روایتوں کو اکٹھا کر کے مجتہد ایک مسئلہ اخذ کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے اس کا راوی کون ہے، کہاں سے آیا، کس کا بیٹا، عاقل تھا، بالغ تھا، حلال زادہ تھا، حرام زادہ تھا، آخر علی کے ماننے والے ہیں۔ علی جن کا مولا انسان کو دیکھ کر قیامت تک اس کی آنے والی نسلوں کا بتا دے کہ اس میں مومن ہے، اس میں منافق ہے، اس میں منافق ہے، اس میں مومن ہے۔ ارے جب علی جن کا مولا قیامت تک کے لیے بتا سکتا ہے تو ان کے غلام اگر مستقبل کا نہیں بتا سکتے تو کم از کم ماضی کا تو بتا سکتے ہیں۔ نعرہ حیدری! ایک بار حضور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ جناب کی شان کو جلال آ گیا، جلال میں آ کر منبر رسول پر جناب رسول خدا تشریف فرما ہوئے اور للکار کر کہتے ہیں، لوگوں میں جانتا ہوں آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک تم میں تمہارا والد کون ہے، حلال زادہ کون ہے اور حرام زادہ کون ہے۔ اچھا، ایک آدمی مجمع سے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہا یا رسول اللہ پھر بتائیے میرا والد کون ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جا نہیں تو شرمندہ ہو جائے گا۔ عقل مند تھا، بیٹھ گیا۔ دوسرا کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ پھر یہ بتائیے میرا باپ کون ہے۔ بھرے مجمع میں رسول خدا نے فرمایا تیرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ شرم سے سر نیچے جھک گیا اور بیٹھ گیا۔ علم نبوت، کم از کم جو لوگ یہ نہیں مانتے کہ علی علم خدا کا وارث ہے، وہ یہ تو مانتے ہیں کہ علی نے علم جو لیا ہے وہ کسی مدینے کی یونیورسٹی سے نہیں لیا، وہ کسی مکے کے اسکول سے نہیں لیا، کسی مدرسے میں علی پڑھنے نہیں گئے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ علی علم لدنی کے مالک ہیں، وہاں سے علم خدا لے کر آیا ہے۔ لیکن
جو یہ نہیں مانتے کم از کم وہ یہ تو مانتے ہیں کہ علی نے علم رسول خدا سے لیا ہے، کسی غیر سے نہیں لیا۔ اسی لیے تو علی کو معلوم ہے نا کہ آنے والی نسلوں میں منافق پیدا ہوں گے یا مومن پیدا ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں نے، ابن ابی قحافہ نے مسند سنبھال لی لیکن علی نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ اب یہ ہے امام المتقین، یہ ہے وارث علم النبیین، آدم سے لے کر خاتم تک تمام کے علم کے وارث ہے علی۔ یہ جانتے ہیں مسند پہ بیٹھا باپ، توجہ فرمائیے گا، مسند پہ بیٹھا باپ منافق ہے لیکن اس کا بیٹا میری گود میں پل کے مومن ہوگا۔ کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیے مولا امیر المومنین کی ذات جب مالک اشتر نے بلند آواز سے ایک نعرہ لگائیے، سکون آ جائے، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی ومن دخل فآمنا، ومن دخل حسنی فآمنا۔ حدیث قدسی پڑھ رہا ہوں، رسول خدا نے سنا حدیث قدسی کہ جو بھی علی کی ولایت کا اقرار کر لے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے، اور جو میرے قلعہ میں داخل ہو گیا اسے امن ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قلعہ گھر نہیں، گھر اور قلعے میں فرق ہوتا ہے، گھر پہ قبضہ بھی ہو جاتا ہے، قلعے پہ قبضہ نہیں ہوتا۔ گھر پہ مشرکین و منافقین آ کے قبضہ بھی جما لیتے ہیں لیکن قلعے پہ قبضہ نہیں ہوتا، مضبوط ہوتا ہے۔ پروردگار نے فرما دیا کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، اس کے اندر جو بھی داخل ہو گیا، ولایت علی ابن ابی طالب کا جس نے بھی اقرار کر لیا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا۔ اب ولایت بہت مشکل ہے، محبت اور مودت، محبت اور ولایت یہ فرق ہے۔ علی کی محبت کیا جنت میں لے جائے گی؟ صرف محبت، صرف محبت جنت میں نہیں لے جائے گی، کیونکہ اور بھی بہت محبت کرنے والے علی سے محبت کرتے ہیں، علی کے 11 بیٹوں سے محبت نہیں کرتے۔ مولا علی سے محبت کرتے ہیں، امام حسن سے محبت کرتے ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی بات نہیں مانتے۔ ولایت نام ہے اس چیز کا کہ علی سے لے کر علی کے 11 بیٹے، علی سے لے کر مہدی تک ان کی اتباع بھی کرنا، ان کی ولایت کا اقرار بھی کرنا، اس کا نام ہے اصلی ولایت، اور یہ ہے مودت۔ صرف محبت نہیں، اتباع۔ 11 بیٹوں کو رسول خدا کے بعد علی کو خلیفہ بلا فصل، علی سے لے کر مہدی تک سب کو خلیفہ بلا فصل، ایک پہ یہ کڑی۔ مسئلہ لا الہ الا اللہ کا نہیں آیا، لا الہ الا اللہ کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تو کئی لوگ اقرار کرتے تھے لا الہ الا اللہ۔ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خیبر میں آنے والے لا الہ الا اللہ تو پڑھتے تھے لیکن ولایت محمد آل محمد کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ کیا وہ نہیں پڑھتے تھے؟ بالخصوص بدر احد والے لات و عزا حبل، ان سب بتوں کو اپنے ساتھ لاتے تھے، رکھتے تھے، خدا کا کہتے تھے لا الہ الا اللہ، ایک اشار تو مانتے تھے
لیکن اصل ولایت محمد آل محمد کے قائل نہیں تھے، تو پروردگار نے یہ بنا دیا. دیکھیے آپ کے خدمت میں ایک جملہ عرض کرتا جاؤں. اپنی اولاد کو 2 جملے جو ہماری روایت ہے وہ ضرور سکھایا کرے. کچھ نہ سکھاؤ، اولاد بات نہ مانے اسے معاف کر دو. 2 باتوں میں معاف مت کرنا. 2 چیزوں میں اپنی اولاد کو معاف مت کرنا، اور 2 چیزیں انہیں ماں کی گود سے سکھانا. ایک عشق علی اور دوسرا عزائے حسین. نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ رضا بھائی آج آپ بولے، کیا بات ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے آل محمد کے صدقے میں. ایک بار خلیفہ وقت اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے. یہود و نصارہ آ گئے. یہود کے بڑے بڑے علماء ہیں. انہوں نے آ کر سوال کیا کہ وارث مسند رسول خدا کون ہے؟ کہا یہ صاحب ہے. اچھا، یہ دوسرے وارث ہے؟ یہ دوسرے وارث. کہا کہ ہم چند سوالات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے تو سن رکھا تھا نا کہ وارث رسول خاتم النبیین وہ ہوگا جو رسول جیسا، رسول سے علم لیا ہوگا، اللہ سے علم لیا ہوگا، اور عیسیٰ سے بڑھ کر علم رکھتا ہوگا. وہ آئے، انہوں نے 11 سوال پیش کیے. بہت لمبا مناظرہ ہے، پورا تو نہیں سنانا، نہ میں سنا پاؤں. کہا ہمارے 11 سوالوں کا جواب دیجئے. انہوں نے کہا کہ بتاؤ سوال کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی آسمان کے تالے کون ہیں؟ کون سی چیز ہے جو آسمان پر تالے لگا دیتی ہے؟ ہماری دعا بھی وہاں نہیں پھر پہنچتی، ہماری صدا بھی نہیں پہنچتی، کچھ نہیں وہاں پہنچتا. دوسرا سوال کیا، اور ان تالوں کی چابیاں کون ہیں؟ مشکل سوال تھا. کہا کون سی قبر ہے جو اپنے مدفون کو لے کر چلی؟ کون سی قبر ہے جو اپنے اندر جو اس کے مدفون تھا، جو مردہ تھا، اس کو ساتھ لے کر چلی؟ مشکل. کون ہے وہ جس نے اپنی قوم کو ڈرایا اور نہ وہ جنوں میں سے تھا اور نہ انسانوں میں سے تھا؟ لیجیے آپ رنگ بدلنے لگے مسند رسول خدا کے غاصب کے. انہوں نے پھر کیا، کہا کہ کون سے وہ 5 جاندار ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں؟ یہ اور مشکل ہو گیا. اور آگے بتائیے. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ جونک جو سر میں چلتی ہے، کیڑے جیسی ہوتی ہے، جونک ہی کہتے ہیں اردو میں، وہ اپنی زبان میں کیا کہتی ہے؟ اب یہ کیا صاحب جانے وہ کیا کہتی ہے، یہ کیا کہتے ہیں، اور انہیں کیا معلوم دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. یہ تو امام ہو جو غیب کا علم رکھتا ہو، اسے معلوم ہو کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کائنات میں کیا ہو رہا ہے، زمین میں کیا ہو رہا ہے، آسمان میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو علی ہے نا جن کو علم ملا رسول خدا. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 دروازے عطا کیے، اور میں نے ان میں سے ایک ایک دروازے سے 1000 دروازے کھولے. اتنا علم. اب یہ اس کو معلوم ہو بھائی جو علی ہے یا جو ان کے در پہ جھکتے ہیں. علم لینا ہو
تو علی کے دروازے سے ملے گا نا. سب کچھ علی کے دروازے سے ملے گا, صرف علم نہیں, سب کچھ, سب کچھ. نعرہ حیدری. جیو جیو یا علی مدد کہنے والوں, نعرہ حیدر بلند کرنے والوں, مولا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کی دلی آرزوؤں کو پورا کرے. اسی لیے پیغمبر خدا نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ صرف علم لینا ہو تو علی کے دروازے پہ چلے جاؤ, صرف علم لینا ہو تو علی کے دروازے پہ چلے جاؤ, صرف سخاوت لینی ہو تو علی کے دروازے پہ چلے جاؤ. نہیں, بلکہ پیغمبر خدا نے فرمایا اگر پوری کائنات وادی کے ایک کنارے پر ہو اور علی ایک کنارے پر ہو تو تمہیں ڈھونڈنا ہو حق کہاں ہے, تو جہاں پہ علی ہوگا وہاں پہ حق ہوگا, کیونکہ علی مع الحق والحق مع العلی. سخاوت لوگوں نے اعتراض کیا کہ یا علی آپ کا صرف ایک دروازہ ہے جس سے آپ عطا کرتے ہیں. حاتم طائی کے کتنے دروازے جہاں سے وہ عطا کرتا ہے. مشہور آپ کی سخاوت ہے, وہ ایک منگتے کو ہر دروازے سے عطا کرتا ہے. آپ صرف ایک بات. علی مسکرائے, مسکرا کر امام المبین نے کہا کہ دیکھو میں کریم ابن کریم ہوں, حاتم طائی کے دروازے پر جو بھی جاتا ہے وہ اتنا عطا کرتا ہے کہ اس میں احتیاج رہ جاتی ہے, وہ اگلے دروازے پر جا کے مانگتا ہے, پھر وہاں سے دیتا ہے, پھر بھی اس کی کسر رہ جاتی ہے, پھر اس کے دوسرے دروازوں پہ ہاتھ پھیلاتا ہے. لیکن میں علی ابن ابی طالب کے دروازے پر جو ایک بار ہاتھ پھیلاتا ہے پھر زندگی بھر وہ کسی غیر کے دروازے پہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. نعرہ صلوات. اچھا, اب جناب سلمان فارسی, یہ لمبی داڑھی والے سفید ریش پیغمبر کے صحابی کرام, وہ کھڑے. منبر پر بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا بھائی یہ بات ہم سے اوپر ہے, ہم تمہیں جواب نہیں دے سکتے. یہ کیسا وارث ہے بھائی, دعویٰ کر دے ایک آدمی کہ میں پی ایچ ڈی ہوں اور ہم اسے کہیں کہ بھیا ہمیں اے بی سی تو سکھا دو, تو وہ کہے کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں اے بی سی کا. یہ کیا بات ہو بھائی. اچھا, آپ جناب سلمان نے ان کو کہا آؤ میرے ساتھ, یا یہیں بیٹھو, میں ابھی اس کو بلاتا ہوں کہ جس کے اندر علم کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, جس کی زبان سے علم نبوت, علم الہی کے چشمے پھوٹتے ہیں, میں اس سے ملا. کہا اچھا وہ کون ہے؟ کہا وہ اصل وارث نبی ہے. جناب سلمان مولا امیر المومنین سے آئے, عرض کی مولا اگر وہ خالی لوٹ گئے تو اسلام کیسے پھیلے گا؟ مولا تشریف لائے. مولا نے فرمایا سوال کرو. 3 آدمی. مولا امیر المومنین نے فرمایا سوال ضرور کرو, لیکن اگر میں نے سوالوں کے جواب تمہاری کتاب انجیل میں سے, زبور میں سے, تورات میں سے صحیح دیے تو پھر تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا. کہا ہم وعدہ کرتے تمہاری کتابوں سے, تمہاری کتابوں سے. اچھا, آسمان کے تالے کون ہیں؟ علی نے فوراً فرمایا وہ شرک باللہ ہے, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اس سے اللہ کے آسمان کے سارے رستے بند ہو جاتے ہیں, بند. اچھا, تو کہا اس کی چابیاں کون ہیں؟ مولا نے فرمایا اس کی چابیاں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اچھا, یا علی وہ قبر کون سی ہے جو اپنے مدفون کو
لے کر چلتی رہی. علی ابن ابی طالب نے بغیر جھجکے ہوئے کہا وہ یونس پیغمبر خدا ہیں کہ جو مچھلی کی پیٹ میں تھے اور مچھلی ان کو لے کر چلتی رہی، وہ ان کی قبر بنی رہی. یہ جواب بھی ٹھیک. کہا وہ کون ہے جس نے اپنی قوم کو ڈرایا اور نہ وہ جنوں میں سے تھی یا تھا اور نہ انسانوں میں سے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہا تھا، اس وقت چیونٹی نے ان الفاظ سے اپنے لشکر کو ڈرایا کہ ہٹ جاؤ نہیں تو بادشاہ کا لشکر تمہیں روند ڈالے گا. علی نے فرمایا وہ چیونٹی تھی جو نہ جنوں میں سے ہے نہ انسانوں میں سے ہے بلکہ جانور ہو کے اپنی قوم کو ڈرا رہی تھی. یہ بھی جواب ٹھیک. جواب تو سارے مولا کے ٹھیک ہی ہونے. مناظرہ تھوڑا لمبا ہے، وہ بھی سناؤں گا، لیکن آج میں تھوڑا ٹاپک لے کر آیا تھا، میں اسے آگے بڑھا لوں کیونکہ ٹائم بھی ہونے والا. ماشاءاللہ. دوستو، جو ضروری چیزیں ہیں جن کو ہم اکثر یورپ میں آ کر بھول جاتے ہیں، نماز بھی تقریباً یاد رہ جاتی، اپنے بیوی بچے بھی یاد رہتے ہیں، اپنا گھر بھی یاد رہتا ہے، لیکن وہ غریب جنہوں نے انگلیاں پکڑ پکڑ کر چلایا تھا وہ بھول جاتے ہیں. وہ بہن بھائی، وہ غریب رشتہ دار جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس ملکیت نہیں ہے، جن کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں بھول جاتے ہیں. کیوں؟ یہ 3 چیزیں: دنیا، تکبر، موت. تکبر کو نکال دو، دنیا کی محبت کو نکال دو اور موت کو یاد کرو، ہر چیز یاد آ جائے. لیکن ہم نہیں یاد کرتے. اگر میری بات کہیں سے غلط ہوئی تو ضرور مجلس کے بعد مجھے متنبہ کیجئے گا کہ یہاں پر آپ غلط تھے. دیکھیے، ہم نے ایسے سمجھ لیا ہے جیسے ہم نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے، ہم نے جانا نہیں. ایک رشتہ دار یہاں آ گیا ہمارے خاندان کا، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا اور ہمارا رشتہ کیا ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس اچھی نوکری ہے یا وہ پاکستان انڈیا میں بڑا آفیسر ہے، اب ہم لوگوں سے تعارف کراتے پھر، ارے بھائی ان سے ملیے، یہ ہمارے ماموں جان ہیں، یہ ہمارے چچا جان ہیں، یہ ہمارے بھائی جان ہیں، یہ ہی ہماری جان ہے. وہ اصل میں رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ ان کا عہدہ جو ہے، ان کا پیسہ جو ہے، ان کی ظاہری چمک و دھمک جو ہے وہ ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں، اپنی بڑھائی کریں کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. بہت خوب. اور اگر غریب مسکین سگا ماما نظر آئے، میں دیکھتا ہوں اکثر، چونکہ ہم بھی آپ کی کمیونٹی کا حصہ ہے، ایک انسان ہے آپ جیسے، ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ چیزیں. یہاں سے لوگ جاتے ہیں، وہ غریب بیچارہ ملنے، پاکستان میں، انڈیا میں، کہیں بھی وہ غریب کوئی ملنے آ گیا، رشتہ دار، ماما، چاچا، کوئی بھی، تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھیا اس کو کوشش کرو کہ یہ چلا ہی جائے، کیونکہ ایک تو یہ یہاں بیٹھا ہے، جب میرے مہمان آئیں گے وی آئی پیز، وہ دیکھیں گے کہ اس کی برادری والے کتنے غریب ہیں، میری پستگی ہوگی، میرا سر جھکے گا. اور ہو سکتا ہے یہ پیسے مانگنے آیا ہو تو امیر کے دل میں یہی ہوتا ہے، تکبر آ جاتا ہے نا، تکبر، خود پسند. یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ رشتہ دار تو رشتہ دار ہے، بھلے وہ غریب ہو، بھلے وہ امیر ہو، بلکہ امیر سے بڑھ کر غریب کی مدد کرنی چاہیے اور اس کو سلام کرنا چاہیے. ایک رشتہ دار مل جائے بازار میں نظر آ جائے، جس کے پاس وہاں مرسیڈیز ہے، لینڈ کروزر ہے، بی ایم ہے، بڑی بڑی لیکس گاڑیاں ہیں،
تو ہم اس کو دور سے انکل، ماما جان، چچا جان، ہمارا سلام، اس کو دور سے آئیے تشریف لائیے نا کسی وقت گھر میں. غریب مل جائے بیچارہ تو منہ پھیر لیتے. وہ ساری دن رات اپنے بستر پر لیٹا شاید یہی سوچتا رہتا ہو کہ خدایا تو نے مجھے غریب کیوں بنایا تھا. ہو سکتا ہے ہمارے اس بہیو کی وجہ سے، ہمارے اس رویے کی وجہ سے وہ آدمی ساری رات روتا رہے. یہ رزق آنا جانا ہے، یہ زندگی بھی آنی ہے. تکبر نہیں ہونا چاہیے. نہ جوانی پہ، جوانی کو بڑھاپا ہے، نہ پیسے پہ، پیسے والا فقیر ہو جاتا ہے. نہیں دیکھا آپ نے صدام کی حکومت کیسے نشت و نابود ہوئی؟ نہیں دیکھا آپ نے قذافی کو کیسے جوتے لگے؟ وہ بڑے بڑے کنگ تھے، وہ بڑے بڑے شاہ تھے، لیکن ایک ایک روٹی کے لیے محتاج ہو گئے، ایک ایک لقمے کے لیے محتاج ہو گئے. پروردگار جسے چاہے وہ اوپر سے نیچے لا سکتا ہے، نیچے سے اوپر لے جا سکتا ہے. بڑے بڑے متکبر ایک بار رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محفل اقدس لگی ہوئی ہے، نورانی محفل ہے. ایک صاحب انٹر ہوئے، اکڑے ہوئے کپڑے، سفید کپڑے، سفید رومال، سفید عبا، ہاتھ میں ریشمی رومال، آ کر بیٹھ گئے. اب ظاہر ہے یہ محفل تھی پیغمبر کی، یہاں صرف پیسے والوں کو آنا الاؤڈ نہیں تھا، بلکہ امیر و غریب ایک ہی صف میں بیٹھا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ایک ہی رویہ تھا. آ کر بیٹھے، ایک غریب بیچارہ مسکین ہمارے جیسا کہیں سے وہ بھی داخل ہو گیا، قریب آ کے بیٹھ گیا. جو ہی قریب بیٹھا اس بھائی نے اپنی ابا کو کھینچا تھوڑا اس طرح، پھر ادھر سے کھینچا. رسول خدا یہ ملاحظہ فرما رہے، کپڑوں کو کھینچا. رسول خدا نے دیکھ کر فرمایا تم اس سے اس طرح سے دوری اختیار کر رہے ہو جیسے اس کی غربت تمہیں چمٹ جائے گی، یا تمہاری امیری، تمہاری دولت، تمہاری ملکیت اس کی طرف منتقل ہو جائے گی. اس طرح سے تم دور ہٹ رہے ہو. یہ تمہارا تکبر ہے، یہ تمہاری خود پسندی ہے جو اس سے دور تمہیں لے کے جا رہی ہے. کہا یا رسول اللہ شرمندہ ہوا، کہا غلطی ہوگی، میری دولت نے مجھے مغرور بنا دیا، میری دولت نے مجھے متکبر بنا دیا. رسول خدا نے فرمایا کہ اس سے معافی مانگو. یہ آدمی اس غریب کو کہہ رہا ہے کہ میری آدھی دولت تم لے لو، میری آدھی دولت میں تمہیں دیتا ہوں. اس نے ہاتھ باندھ کر کہا صاحب اپنی دولت اپنے پاس رکھو، ہم نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے ہو بھائی؟ کہا ہم اس لیے تمہاری دولت نہیں لیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم غریب ہیں لیکن ہمارے پاس ایمان ہے، اور اگر ہم تمہاری دولت لے لیں تو کہیں ایسے نہ ہو کہ تم جیسے متکبر بن جائیں. متکبر بن جائیں. اسی لیے تو نہج البلاغہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا یہ تو آقا نے فرمایا اعجبت للمتکبر الذی کان بالامس نطفۃ ویکون غدا جیفا. مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پر جو گئے کل، جو گزری کل، جو کل گزر گیا، جس کا ماضی ایک گندا پانی کا ایک نطفہ تھا، اس کی ابتدا وہ ہے وغدن ویکون غدن جیفا، اور کل آنے والا جو ہے اس کی انتہا یہ ہے کہ یہ گندا مردار ہے، نجس. دنیا پہ آیا ہاتھ لگ جائے نجس، اس کو نہلاؤ، اس کو پاک کرو. یہ انسان کی ابتدا ہے.
مر گیا، سگا باپ ہے، ملک معظم ہے، بہت بڑا پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، ہاتھ مت لگانا، نجس ہو جاؤ گے۔ یہ حقیقت ہے انسان کی۔ جنگ حنین میں ایک آدمی کے تکبر کو پروردگار نے تمام قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا، پھر رسول کے معافی مانگنے پر انہیں معافی ملی۔ ایک آدمی جب صفیں لگی ہوئی، آج چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، ماتمیوں کا روزانہ گلا و شکوہ رہتا ہے، تو میں انشاءاللہ یہ اگر آپ لوگ یاد رکھیں گے تو جنگ حنین میں کس نے تکبر کیا اور کس پر اس قرآن میں آیت اتری اور کس پر خداوند متعال نے فرمایا کہ یہ لوگ پیچھا دکھا کر، پچھواڑا دکھا کر بھاگے رسول کو اکیلا چھوڑ، یہ میں انشاءاللہ کل سے شروع کروں گا۔ اگر آپ لوگ یاد رکھیں گے تو، نہیں رکھیں گے تو مجھے بھی کوئی بات نہیں، میں کوئی اور آئینہ لگا ہے، آئینے کے سامنے کائنات کا خوبصورت ترین نبی جناب یوسف کھڑے ہیں، اپنے بالوں کو سنوار رہے ہیں، چہرے کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ دیکھ کر کہتے ہیں یوسف اگر تو بازار میں بکتا تو تیری قیمت کوئی ادا نہ کر سکتا۔ یا اللہ، کہا یوسف تو اتنا خوبصورت ہے کہ اگر تو بازار میں بکتا تو تیری قیمت کوئی ادا نہ کر سکتا۔ ایک وقت آیا پروردگار کو یہ ادا پسند نہیں آئی کہ میرا نبی تیرے اندر فخر آ گیا، تیرے اندر تکبر آ گیا، تیرے اندر خود پسندی آ گئی، یہی یوسف بازار میں بکنے آ گیا اور خریدار کوئی نہ تھا۔ مصری نے چند درہم و دیناروں میں خرید لیا، صرف پروردگار نے بتا دیا میرا نبی میرے سامنے جو بھی تکبر کرے وہ مجھے پسند نہیں ہے، وہ مجھے بڑھائی کرنے والا پسند نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل اس تکبر پہ تفصیلی یہ گفتگو کریں گے، دیکھیں گے کون کون متکبر ہے تاریخ میں۔ نعرہ صلوات، میں نہیں چاہتا زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل رہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے ماتمی برادران جوانوں کو، ماتمداران مظلوم کربلا کو جو اپنے سینوں پر نشان لگا کر جا رہے ہیں کہ اگر جنت پر کھڑے فرشتے پوچھیں بھی تو سینہ چاک کر کے دکھا دیں گے کہ یہ ہے ہمارے سینوں پہ نشان کہ ہم حسین ابن علی والے ہیں۔ جن کے لیے حسنین شریفین کی ماں دعا کرتی، میں ان کو ٹائم دوں گا چند منٹ۔ کربلا کا میدان، عاشور کا دن، سارے انصار، سارے ساتھی حسین کو باری باری چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حسین ابن علی میدان میں اکیلے کھڑے ہیں، کافی ساتھیوں کا غم دیکھ، صف بستہ فوجیں وہاں سے لوٹ کر خیموں کے سامنے سے چکر لگا رہے ہیں۔ ایک خیمے کے سامنے سے گزرے، ایک ماں اپنے 2 جوان بیٹوں کو بٹھا کر سمجھا رہی ہے، کہہ رہی ہے اون محمد میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، کل ایسا نہ ہو کہ تم میدان میں جاؤ یا میرا سر کسی وجہ سے جھک جائے یا اور تو حسین پہ شہید ہوں، حسین پہ قربان ہو، لیکن تم اپنی جان کی پناہ لو۔ دونوں شہزادے ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں اماں بازار گرم تو ہونے دو، میدان گرم تو ہونے دو، ہم کائنات والوں کو بتا دیں گے کہ ہم زینب بنت علی کا خون ہے۔ اماں
ہم اپنے ماما کا دفاع کریں گے، اماں ہم حسین ابن علی پہ اس طرح سے قربان ہو جائیں گے کہ تاریخ کے سنہری لفظوں میں ہمیں یاد کیا جائے گا۔ وہ وقت آ گیا جب حسین سب کو ودا کرنے لگے۔ اب جناب زینب کبریٰ کو بے قراری ہونے لگی کہ میرا بھائی سب کو اجازت دیے جا رہے ہیں، مجھے میرے بیٹوں کو نہیں۔ جناب فضہ کو کہا، اماں فضہ جاؤ نا ذرا میرے پیارے بھائی حسین کو کہو کہ یہ تیری دکھی اور مسافر بہن تجھے بلا رہی ہے۔ جب جناب فضہ حاضر ہوئی تو کہا، حسین آپ کو آپ کی بہن یاد کر رہی ہے۔ تو امام حسین نے کہا، ان سے کہیے کہ ہم آتے ہیں۔ لیکن امام تشریف نہیں لائے کیونکہ امام جانتے تھے کہ زینب کیا مانگنا چاہتی ہے۔ اب تھوڑی دیر گزری شریفوں، پھر جناب زینب نے کہا، اے فضہ، اماں فضہ جاؤ اور میرے عباس کو بلا لاؤ۔ اب وفا کی پیغمبر، وفا کی تصویر جب بلایا گیا، میرے مولا عباس آ کر جناب زینب کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ کہا، عباس جائیے اور حسین سے کہو بہن کہتی ہے میرے شہزادوں کو اجازت دو تاکہ میں بھی جب جنت میں داخل ہوں تو پیغمبر خدا کے سامنے سرخرو ہو سکوں کہ آپ کے بیٹے پر میں نے اپنے بیٹوں کو صدقہ دے دیا۔ اچھا، اب میرے مولا عباس آئے اور آتے ہی جب میرے مولا حسین نے دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں، آقا اگر اجازت ہو تو غلام کچھ مانگے۔ میرے حسین مولا نے کہا، عباس اگر تو زینب کے بیٹوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو مت کرنا، میں حسین نے کل رات سے جب سے سنا ہے زینب شہزادوں کو کہہ رہی تھی میرا کلیجہ پھٹے جا رہا ہے، کیسے میں اپنی بہن کا گھر اجاڑ دوں، کیسے میں اپنے پھول جیسے شہزادوں کو اجازت دوں۔ شریفوں، اب جناب زینب نے کہا، اماں فضہ جائیے اور حسین سے کہیے اگر وہ نہیں آتے تو میں چادر تطہیر پہن کر خیمے سے باہر آ جاؤں گی۔ جب یہ لفظ حسین نے سنا، ارے حسین بیٹھ نہیں پائے، کہا زینب ہو، صحابہ کا مجمع ہو اور باہر چادر پہن کر نکل آئے، یہ میں حسین کی غیرت قبول نہیں کرتی۔ ارے حسین مولا آپ کیسے دیکھتے رہے، آپ کی بہنوں کی چادریں لٹ گئی، ارے زینب کے ہاتھ بندھ گئے، ارے زینب کو تیری لاش پہ کسی نے رونے نہ دیا۔ اجرکم من اللہ، میری بہن چادر تطہیر پہن کر باہر آ جائے، میں حسین کو یہ قبول نہیں۔ میرے مولا حسین دوڑتے آئے، آ کر کہتے ہیں، بہن زینب کیا چاہتی ہو؟ کہا، حسین تیری بہن کے پاس کچھ نہیں جو یہاں تیرے اوپر قربان کر دوں۔ حسین میرے شہزادوں کو اجازت دو۔ آقا نے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا، زینب جو تم چاہتی تھی وہ ہو گیا، میں نے اجازت دے دی۔ شہزادوں کا ودا ہونا تھا۔ شریفوں، حسین کے غم کے سوا اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ اب حالت دیکھنا کیا ہے۔ اب حسین ابن علی ایک ٹیلے پر کھڑے ہیں اون و محمد کو ودا کرنے کے بعد۔ اب جناب فضہ خیمے کے دروازے میں کھڑی ہیں، جناب زینب مسلح پر کھڑی ہے، زینب کی نگاہ فضہ پر ہے، فضہ کی نگاہ حسین پر ہے۔ شہزادے حملے پہ حملہ کر رہے ہیں، ایسے حملے کیے پسر سعد کے خیمے میں گھس گئے۔ پسر سعد بھاگا اور پکار کر کہتا ہے، اے ظالموں، اے میرے بدگمان ساتھیوں، تمہیں نہیں معلوم یہ دو شیر ہیں، یہ علی کا خون ہے۔
یہ جعفر طیار کے وارث ہیں، انہیں ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ قوم اشقیاء، کوئی مشرق اور مغرب سے، شمال اور جنوب سے، سارے حسین کے ان بچوں پر ٹوٹ پڑے۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری۔ اب حسین کی حالت دیکھنا، حسین ابن علی نے ایسے کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، آخر یہ غریب الوطن، یہ امام مظلوم ریت پر بیٹھ گیا۔ اب جناب فضہ بھی بیٹھتی بیٹھتی بیٹھ گئی، کہتی ہیں کہ زینب لگتا ہے تمہاری محنت کام آ گئی۔ اب زینب نے سجدہ دیا، سجدہ دے کر کہتی ہے میرا اللہ تیرا شکر، میرے 2 فرزند حسین پہ شہید ہو گئے، اگر میرے اور بھی ہوتے میں حسین کے قدموں پہ قربان کر دیتی۔ اللہ اکبر، اتنی محبت ہے بھائی سے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے آخری جملے شریفوں، کلیجہ پھاڑ دینے والے جملے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب حرم کو قید کیا گیا، آل محمد قید ہوئے، کہتا ہے ان کو اجازت ملی رسیاں باندھنے سے پہلے کہ اپنی اپنی لاشوں پہ ذرا بیان تو کر لو۔ کہتے ہیں سب آئے، کوئی کسی لاش پہ بیان کر رہا ہے، کوئی کسی لاش پہ بیان کر رہا ہے، ہائے میرا حسین، ہائے میرا علی اکبر، ہائے میرا قاسم، ہائے میرا عباس، ہائے ہمارے جون، اور میرے بچپن کے بھائی کا ساتھی حبیب۔ اب یہ بیان کر رہے ہیں۔ مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا 2 لاشیں ایسے پڑے ہیں جن پر بیان کرنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ کہتا میں نے سوال کیا یہ لاوارث لاشیں کس کے ہیں؟ جواب ملا یہ لاوارث نہیں ہے، یہ زینب کے فرزند ہیں۔ تو یہ کہتا میں نے آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑ کر کہا بی بی اپنے بیٹوں پہ کیوں نہیں رو رہی ہو؟ اب اس آقا زادی نے جلال میں آ کر کہا ارے میں روؤں گی تو حسین پر، میں نے اپنے شہزادے حسین کا صدقہ دیے ہیں، اولا محمد میں تجھے نہ روؤں گی، میں اپنی ماں جائے حسین کو روؤں گی۔ اللہ اللہ ماتم حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین